السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور نبی رحمت، شفیع المذنبین، امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن فجر کی نماز میں معمول سے ہٹ کر ذرا دیر سے تشریف لائے، جلدی جلدی نماز پڑھائی، اس کے بعد فرمایا اپنی اپنی صفوں میں بیٹھے رہو۔ پھر آپ نے ذکر فرمایا، تہجد پڑھ رہا تھا کہ جسم میں بوجھ سا محسوس ہوا، طبیعت بوجھل محسوس ہوئی، میری آنکھیں بند ہوئیں تو سامنے جلوہ الہی تھا، اللہ رب العزت کا دیدار ہوا۔ رب نے پوچھا، یہ مالا اعلیٰ کے فرشتے، یہ معزز و مکرم فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو یہ تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الکفارات، گناہ کے کفارے کون کون سے ہیں؟ کن چیزوں سے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں؟ آپ نے 3 چیزیں ذکر فرمائیں، مشی الاقدام الی الجماعات، باجماعت نماز میں شرکت کے لیے پیدل چل کے جانا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، اور نمازیں پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ واسباغ الوضوء فی المکروہات، جب جی نہ چاہے اس وقت خوش دلی سے مکمل وضو کرنا، یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ وضو انسان کو پاک کرتا ہے، وضو سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو کرنے والا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے سارے گناہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ پھر ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ پہلے قطرے کے ساتھ سارے گناہ پانی میں حل ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ ایک وضو کرنے سے انسان طیب و طاہر، پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات ذہن میں رہے، جنت میں داخلہ پاک لوگوں کا ہوگا، جس میں ذرا سی پلیدی، ذرا سی نجاست، وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ جنت میں جائے گا ہی وہ جو سر سے لے کر پاؤں تک پاک و صاف ہوگا۔
اللہ اسے جہنم میں غوطے دے کے پاک کرے، پل صراط پہ ہی اس کے پاؤں لڑکھڑاتے پاک کر دے، یہ اپنی رحمت سے اسے پہلے ہی پاک کر دے، جنت میں جائے گا وہی جو پاک ہے۔ ایک ذرہ بھی جس پر پلیدی کا ہوا وہ جنت میں جا نہیں سکتا، جنت میں جائے گا وہی جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پاک ہوگا۔ تو وضو انسان کو پاک کرتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ جب جی نہ چاہے اس وقت وضو کرنا تو یہ گناہوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ آئیے عادت بناتے ہیں باوضو رہنے کی، پاک و صاف رہنے کی۔ کیوں پتہ نہیں کس وقت آ جائے، جب وضو ہوگا پاک و صاف ہوگا تو جان نکالنے والے فرشتے اسے سلامی کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ تو آئیے ہر وقت پاک رہتے ہیں، مومن ہوتا ہی پاک ہے، دل کا بھی پاک، نظروں کا بھی پاک، سماعت کا بھی پاک، زبان کا بھی پاک، چال ڈھال کا پاک۔ مومن سر سے لے کر پاؤں تک ذرہ ذرہ اس کا پاک ہوا کرتا ہے۔ آئیے پاک بن جائیے، اللہ سے دعا مانگیے، یا اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو آج ہمیں پاک کر دے، جمعۃ المبارک کے نورانی ساعتوں کے صدقے پاک کر دے۔ جو پاک ہو جاتا ہے پھر جو اس کے قریب بھی آتا ہے رب تعالیٰ اسے بھی پاک و صاف کر دیا کرتا ہے۔ امام اہل سنت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ وقت درے مار مار کے اس 70 سالہ بوڑھے کو جھکانا چاہا، لیکن اس کا سر سوائے وحدہ لا شریک کے کہیں نہیں جھکا۔ جسم سے خون رشتہ تھا، اس کے باوجود واللہ وحدہ لا شریک اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے۔ ایک دن دریا کے کنارے پر آپ وضو فرما رہے تھے، وضو کر رہے تھے، ایک اس وقت کا پاپی جسے ہم اپنی زبان میں بدمعاش کہتے ہیں، انتہائی درجے کا گرا ہوا انسان، وہ بھی آیا۔ اس نے منہ دھونا تھا، منہ دھونے لگا تو اس نے دیکھا امام نیچے کی طرف وضو کر رہا ہے، دریا بہہ رہا ہے۔ اس کے منہ دھونے سے دریا کا پانی گدلا نہیں ہو جائے گا، دریا کا پانی پلیت نہیں ہو جائے گا، دریا کا پانی خراب نہیں ہوگا، دریا تو دریا ہے، اس نے کیا خراب ہونا ہے۔ لیکن اس کے دل نے کہا میں گناہگار ہوں، میں پاپی ہوں، میں مجرم ہوں، یہ مسلمانوں کا امام ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اٹھ کے چند ہاتھ نیچے کی طرف وضو کروں تاکہ ان کے بچا ہوا پانی شاید میرے چہرے پہ آ جائے، میرا پانی ان کے چہرے پہ نہ جائے۔ وہ چند قدم اٹھا، 10 فٹ اوپر ہوگا، وہ 10 فٹ نیچے آ کے اس نے اپنا چہرہ دھویا، چہرہ دھو کے چلا گیا۔ چند دن کے بعد اس کا انتقال ہوا، قبر میں چلا گیا، فرشتوں نے بٹھایا، کہنے لگے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ نیلی چھت والے اللہ نے آواز دی اس سے سوال مت کرنا، اس دن ایک دن میرے غلام کا وہ احترام کیا تھا، میرے بندے کا احترام کیا تھا، اس کے وضو کا احترام کیا تھا۔ تو جو کسی پاک آدمی کے وضو کا احترام کرتا ہے رب تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو آئیے پاک رہتے ہیں، طیب و طاہر رہتے ہیں۔ جو پاک رہتا ہے اللہ اس کے صدقے کیا کرتا ہے رب ہی بہتر جانتا ہے۔ میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی حسن حسینی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک گھر میں چلے گئے، رات وہاں قیام کرنا تھا، سادہ لوگ تھے، سادہ دور تھا، آج کل کا جدید دور تو تھا نہیں، وہ سادہ اس گھر کا صحن تھا، صحن میں تو پرانے درخت تھے، اب درخت سوکھ چکے ہیں، اب وہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، وہ درختوں کے
لکڑی کے بنے ہوئے ایسے ٹوٹ سے نظر آ رہے ہیں، وہ برتن لٹکانے کے لیے، کپڑے لٹکانے کے لیے ان کا ہینگر کا کام دے رہے تھے۔ وہ درختوں پہ برتن لٹکا دیتے، کپڑے لٹکا دیتے۔ آپ نے ایک درخت کے نیچے وضو کر دیا اور وضو کر کے دوسرے درخت کے نیچے مصلی بچھا دیا، اللہ اللہ کرتے رہے۔ سحری کو، صبح کو جب وہ گھر والا آیا آپ کے پاس کوئی چائے اس وقت کے چائے پانی پوچھنے کے لیے، ناشتہ پوچھنے کے لیے، وہ حیران رہ گیا کہ جس درخت کے نیچے آپ نے وضو کیا تھا اور جس درخت کے نیچے آپ نے نماز پڑھے تھے، دونوں ہرے بھرے ہو کے پھل دے رہے تھے۔ تو یہ جب ایک درخت جس پر اللہ والے کے وضو کا پانی آ جائے، وہ درخت سوکھا درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ ایمان والے، جب کسی اللہ والے باوضو آدمی رب رب کرنے والے، رب رب کو یاد کرنے والے، جب اس کی نظر ایک تیرے دل کے سوکھے درخت پہ آئے گی، وہ کیوں نہیں ہرا بھرا ہو جائے گا؟ وہ بھی فوراً کہہ دے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جینو چاہے وضو کرو، یہ وضو تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ آئیے باوضو رہتے ہیں، آئیے وضو کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر و فکر میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ زندگی چند روزہ ہے، بڑے بڑے آئے، کر و فر والے آئے، وہ بھی چلے گئے، اور درویش بھی آئے، وہ بھی چلے گئے، رہا تو کوئی بھی نہیں۔ ہاں، سب مٹی کے نیچے چلے گئے۔ پوچھ لیجئے نیچے والوں میں مزے سے کون ہے؟ مزے سے وہی ہے جس نے نیلی چھت والے کو راضی کر لیا ہے، اللہ کو راضی کر لیا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کر لیا ہے۔ آئیے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں معمولی مت سمجھیے، یہی قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں کام آئیں گی۔ آئیے آج اللہ کا انعام اکٹھا کر لیں، جتنا کر سکتے ہیں کر لیں، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی اتنا ہی رب تعالیٰ اس سے خوش بھی ہو جائے گا۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت سیدہ نفیسہ، امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین کے بڑے بھائی، ان کی اولاد میں سے قاہرہ میں رہتی ہے، اور وقت گزرتا گیا، وہ بوڑھی ہو گئی۔ اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا وصال کا وقت آیا تو آپ کہنے لگے سیدہ نفیسہ سے کہنا میرے لیے دعا کریں، جنازے میں شریک ہوں۔ اب وہ بیمار تھی، وہ گھر میں تھی، جنازہ پڑھ دیا گیا۔ اب جنازہ جب پڑھا گیا تو شاگرد کہنے لگے استادوں کی وصیت بڑی سخت تھی، کیا کریں اب؟ تو کچھ شاگرد کہنے لگے کیا یہ 2 گلیاں تو چھوڑ کے مکان ہے ان کا، چلو یہ میت اٹھاتے ہیں وہاں لے چلتے ہیں۔ وہ ان کو کندھے پہ اٹھایا اور ان کے دروازے پہ لے کے اندر اطلاع دی مائی صاحبہ کو کہ یہ امام شافعی نے کہا تھا آپ کے لیے دعا کر دیں۔ 2 عورتیں بوڑھی، انہوں نے سہارا دیا، انہوں نے دعا کر دی۔ رات کسی نے خواب میں دیکھا کہ امام شافعی سر پہ تاج لیے جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ پوچھا حضور کیا بیتی؟ فرمایا سیدہ نفیسہ کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت بھی دے دی، میرے سر پہ تاج بھی پہنا دیا، اور رب نے میری برکت سے جنازے میں جتنے شریک تھے سب کو جنتی بنا دیا ہے۔ یہ ہے اللہ کا انعام، رب کا کرم۔ اللہ کے بندے بن جاؤ اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ جب اللہ کے بندے بن جاؤ گے غیر رب تعالیٰ کی رحمتیں تمہارا استقبال کرے گی، اللہ کی رحمتیں تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ یہی حضرت نفیسہ ان کے پڑوس میں ایک غیر مسلم رہتا تھا، ان کی ایک بچی تھی، شاید پولیو ہو گیا، اپاہج ہو گئی، اب وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی، بازو بھی ٹیڑھے ہیں، ٹانگیں بھی ہیں، چل نہیں سکتی۔ اب وہ گوشت کا گوشت ہے، جوان ہو گئی اب بچی۔ اب ان کی شادی آ گئی، کہیں شادی پہ جانے لگے تو کہنے لگے کہ شادی پہ اس بچی کو ساتھ لے کے جائیں کہ نہ جائیں؟ اگر ساتھ لے کے جائیں گے لوگ دیکھیں گے کہ شادی کا مزہ کرکرا ہوگا، ہم شادی پہ چلے گئے بچی کو یہاں تنہا چھوڑ جائیں، یہ بے مروتی ہے، کیا کریں؟ اب انہوں نے آپس میں میاں بیوی نے فیصلہ کیا
کہ یہ ساتھ ہمارے پڑوس میں دیوار چھوڑ کے اگلی دیوار مسلمانوں کی ایک بڑی نیک خاتون ہے، میں ان کے پاس جاتی ہوں، جا کے کہتی ہوں کہ کچھ وقت کے لیے 2-4 گھنٹے کے لیے میری بچی کو یہاں پاس رکھ لیں، میں شادی ہو کے آؤں گی، بچی اپنی لے لوں گی۔ وہ گئی اور آپ سے کہا کہ میری بچی ہے، بیمار ہے، آپ کو پتہ ہی آپ پڑوس میں رہتی ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں 2-4 گھنٹے آپ کے پاس پڑی رہے گی، واپس آ کے ہم لے لیں گے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے رکھ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ وہ اس نے اٹھایا، 1-2 عورتیں ساتھ لگائیں اور لگا کے آپ کے قریب رکھ دیا، وہیں وہ بیٹھی رہی، ادھر وہ شادی پہ چلے گئے۔ اب ظہر کی نماز کا وقت آیا، حضرت سیدہ نفیسہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے وضو کیا۔ وضو یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، اور جس کے گناہ ہو ہی نہ اس کے وضو میں نور شامل ہوتا ہے، وہ وضو کا پانی انوار سے بھرپور ہوتا ہے، وہ وضو کا پانی شفا ہوا کرتا ہے۔ آپ نے ایسے وضو کیا تو وضو کا پانی زمین پہ بہہ گیا۔ جب بہا تو وہ عورت تھی، وہ لڑکی تھی، جوان تھی، اب چل تو سکتی نہیں تھی، اس نے دیکھا وضو کا پانی آ رہا ہے، اس کے دل میں خیال آیا یا اللہ نے خیال ڈالا، جیسے بھی ہوا اس نے کہا یہ اللہ والی ہے، نیک ہے، اس کے وضو کا پانی ہے، اگر میرے جسم پہ لگ جائے تو ہو سکتا ہے میرا جسم ٹھیک ہو جائے۔ اس نے اپنے آپ کو وضو کے پانی پہ پھینک دیا، چلنے ہاں بازو تو اور ٹانگیں تو حرکت نہیں کر سکتی تھی، اس نے اپنے آپ کو پھینک دیا تو اس کا بازو کا یہ حصہ پانی پہ لگا، اللہ کی قدرت یہ بازو درست ہو گیا۔ جب بازو درست ہوا تو اس نے یہ ہاتھ لگا کے پانی پہ اس بازو پہ پھیرا تو یہ بازو بھی درست ہو گیا۔ اب اس نے دونوں ہاتھ لگائے پانی پہ، وضو کے استعمال شدہ پانی پہ لگائے اور جسم پہ یوں پھیرے تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ عورت اپنے، وہ میاں بیوی اپنے وقت پہ آئے اور آ کے آپ سے اپنی بیٹی لینے کے لیے آئے، جیسے ہی اندر داخل ہوئے بیٹی اماں اماں کہتی لیپٹ جاتی ہے، کہتی بیٹی تجھے کہ کہنے پتہ نہیں سلمہ نے وضو کیا ہے، اپنے آپ کو وضو کے پانی پہ گرا دیا، رب نے مجھے تندرست کر دیا۔ کہنے بڑے خاوند کے پاس کی، کہنے بڑے افسوس کی بات ہے، ساتھ اسلام بہہ رہا، اسلام کا دریا بہہ رہا، ہم کفر میں ہے، آ جاؤ میں اندر جا کے کلمہ پڑھتی ہوں، تو باہر دہلیز پہ کلمہ پڑھ لے۔ وہ اندر کلمہ پڑھتی ہے، باہر دہلیز پہ اپنی ایڑی رگڑ کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے کہ جب جی نہ چاہے وضو کرو، رب تمہیں پاک کر دے گا، پاک ہوتے رہو گے ہوتے رہو گے ہوتے رہو گے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا اتنے پاک ہو جاؤ گے اگر کوئی غیر پاک بھی تمہارے وضو کو ہاتھ لگائے گا وہ بھی اللہ پاک کو صاف کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو طیب و طاہر، پاک و صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔